اردو زبان جنوبی ایشیا میں بولی اور سمجھی جانے والی ایک بڑی زبان ہے، جس کے سبب عمومی گفتگو معاملات کی حد تک اس کے بولنے اور سمجھنے والوں کو کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی، لیکن جب بات پڑھائی، تفہیم، تحریر، تخلیق اور قواعد کی آتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ ہم قومی زبان کی بنیادی مہارتوں میں کس قدر کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ستم یہ ہے کہ اس کا کوئی سنجیدہ احساس بھی نہیں رکھتے۔ ٹرن کی پبلشرز نے قومی ذمہ داری کے تحت پہلے مرحلے میں صوتی طریقہ تدریس پر تحقیقی بنیادوں پر اردو قاعدے ابتدائی اول اور دوم تیار کیے گئے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی پڑھائی کی ابتدا کو اور مزید آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے ہر حروف سے شروع ہونے والی ایسی تصاویر شامل کی گئی ہیں جو بچوں کے لیے عام مشاہدوں میں آتی ہیں۔ ایک جیسی شکل والے حروف کی پہچان کے اختتام پر بچوں کو ذہن نشین کروانے کے لیے ان حروف کو اکٹھا کر کے دہرایا گیا ہے۔ صوتیات کو پیش کرنے کا بہترین انداز مصوتوں یعنی وویلز کی آسان اور دلچسپ مشقیں ہیں۔ مصوتوں ا، او، ای، اے کے 2 حرفی ارکان اور 4 حرفی الفاظ کی مشق۔ مصوتوں کے 2 حرفی ارکان سے بنے 4 حرفی الفاظ کی مشق کو بچوں کے لیے آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے تصاویر بھی موجود ہیں۔ دو چشمی ہے کی مصوتوں کے لحاظ سے الفاظ سازی اور جملہ سازی دو تا 4 حرفی الفاظ کا تعارف بما تصاویر اور ان کے جملوں میں استعمال بچوں کی پڑھائی کو مزید آسان بنا دے گا۔ دو چشمی ہے الف مدہ، حمزہ، تشدید، نون غنہ اور اعراب کا تدریسی تصور مشکل سمجھا جاتا ہے، مگر ان قاعدوں میں اس کا استعمال ترتیب وار اور آسان بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ کتاب میں موجود اردو لکھائی کے اصول بچوں کی لکھائی میں مزید نکھار پیدا کریں گے۔ کتابوں میں موجود ہدایت برائے معلمات اساتذہ کرام کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ باغ اردو جماعت اول اور دوم اول اور دوم کے اساتذہ کے لیے اردو پڑھائی، لکھائی، جملہ سازی، اس کی تفہیم اور قواعد کی تدریس ایک مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ ٹرن کی پبلشرز نے باغ اردو کے نام سے اول اور دوم جماعتوں کے بچوں کی سیکھنے کی صلاحیت، نفسیاتی اور صوتیاتی ترتیب کا محققانہ حل تلاش کر کے واقعتاً بچوں اور اساتذہ کا دل باغ باغ کر دیا ہے۔ اسباق کی ابتدا نئے الفاظ کے تعارف سے کی گئی ہے جو بچوں کی پڑھائی کو اور مزید مدد دے گی۔ اسباق میں آسان اور سادہ جملے شامل کیے گئے ہیں اور نئے الفاظ کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ مشق کی ابتدا ارکان اور الفاظ خوشخطی، الفاظ کی پڑھائی اور جملہ سازی اور سبق سے متعلق سوالات اور دیگر مشقیں بچوں میں لسانی مہارتیں یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا کو فروغ دے رہی ہیں۔ کتابوں میں موجود قواعد سے متعلق علمی سرگرمیاں بچوں کی لکھائی پڑھائی کی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ان کے سوچنے کی صلاحیتیں بھی پیدا کر رہی ہیں۔ باغ اردو جماعت سوم تا پنجم جماعت سوم تا پنجم زبان کی بنیادی مہارتوں کو پختہ اور تخلیقی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کا ابتدائی اور ایک اہم دور ہے۔ اسباق کی ابتدا میں اساتذہ اور بچوں کے لیے تمام ابتدائی لسانی مہارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارکان الفاظ کی روانی سے پڑھائی اور نئے الفاظ
کی تفہیم سے کی گئی ہیں۔ بچوں کی درجہ ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے باغ اردو چہرم اور پنجم میں اسباق کی ابتدا میں سبق سے متعلق تعارف اور تواریخ یا حکایات سے کی گئی ہے، جو بچوں کی بہترین ذہن سازی کا سبب بننے میں ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ پڑھائی لکھائی کی تکمیل، تفہیم سے تخلیق، نظم سے نظم گوئی، املا سے انشاء، قواعد کے تعارف سے ان کی جامع مشق اسی دور کی ضرورت ہوتی ہے۔ باغ اردو جماعت سوم تا پنجم اسی ترتیب سے لکھی گئی ایک شاہکار درسی کتاب ہے۔ خود شعر کہنا، تخلیقی تحریر کے تمام موضوعات اور ایسی مشق جس سے قواعد کا صحیح ترین استعمال ذہن نشین ہو جائے، باغ اردو جماعت سوم تا پنجم کی ایک منفرد خصوصیات ہیں۔ باغ اردو جماعت ششم تا ہشتم ثانوی تعلیم کے اس مرحلے پر تاریخ و ادب، شاعری و مذہب، ثقافت اور جامع قواعد تدریس زبان کا متن تصور کیے جاتے ہیں۔ باغ اردو ششم تا ہشتم کے سلسلے میں ابتدائی سطح سے بلند زبان کی تمام دقتوں کو بہت آسانی سے مؤثر تدریس کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ مستقبل کے ادیب، شاعر، ترجمہ کرنے والے، افسانہ نگار، کہانی تخلیق کرنے والے، نقاد، صحافی اور زبان کے دیگر اصناف پر کام کرنے والوں کی خاکیں اسی مرحلے میں تیار ہونی چاہیے۔ باغ اردو جماعت ششم تا ہشتم اسی کوشش کا نام ہے۔ انشاء پردازی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لوازمات، درخواست نویسی، خطوط نویسی، تصویری تفہیم، مکالمہ نویسی کے اوصاف اور اشارات کی مدد سے کہانی بنانا یا پیراگراف مکمل کرنا، ایسی معیاری مشقوں کو باغ اردو کی زینت بھی بنایا گیا ہے۔ زبان نظریے، ثقافت، تمدن، مذہب اور تشخص کی محافظ ہوتی ہے۔ دوسری زبانوں کے غلبے کے اس دور میں قومی زبان سمیت تمام مقامی زبانوں کے فروغ و تحفظ میں سب کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹرن کی پبلشرز کی تحقیقی ٹیم کا ہر فرد، بالخصوص اس کے ترتیب و تدوین کے نگران، نعیم برکت لائق تحسین ہے۔ اکیڈمک سپورٹ پروٹوکول۔ ٹرن کی پبلشرز اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایک مکمل اکیڈمک سپورٹ مہیا کر رہا ہے تاکہ ان میں تعلیمی برتری پیدا کی جا سکے۔ درج میں ذیل ہیں۔ نمبر 1، معیاری حل شدہ مشقیں۔ اس اکیڈمک سپورٹ میں ایک جامع رہنمائی اساتذہ موجود ہے جس میں اسباق کی معیاری حل شدہ مشقیں تیار ہیں جو بالحاظ سبق اور سوالات کے عین مطابق تحریر ہیں۔ نمبر 2، سلیبس۔ ماہوار اور میعادات کے مطابق اردو سلیبس کی تقسیم بندی کی گئی ہے۔ اساتذہ اس کے ذریعے اپنی سبقی مافیہ کی منصوبہ بندی بہتر طور پر کر سکیں گے۔ نمبر 3، تدریسی اشارات برائے اساتذہ۔ باغ اردو جماعت اول تا ہشتم تک سبق سے متعلق اہم تدریسی اشارات درج ہیں جو دوران تدریس اساتذہ کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔